बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टैलेंट अल्लाह ताला की नेमत है, जिसे चाहे अता करे। लेकिन असल खुशकिस्मत वो होता है जिसको अपने टैलेंट की पहचान होती है, और उससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत वो होता है जो अपने टैलेंट को मनवाने में कामयाब हो जाता है। आज अपने इस व्लॉग में मैं ऐसे ही एक टैलेंटेड आदमी का जिक्र करूँगा, बल्कि मैं उसको जीनियस कहूँगा। इसका जो पीरियड है वो बहुत पुराना है, ज़िक्र फिल्मी दुनिया का ही होगा। ये उसने उस वक्त फिल्मी दुनिया छोड़ी जब खामोश फिल्मों के बाद बोलती हुई फिल्मों का दौर आ रहा था। ये बैक वक्त स्क्रिप्ट राइटर, मुजस्मा साज, मुसव्विर, पेंटर, सेट डिज़ाइनर, अपनी फ़िल्मों की पब्लिसिटी खुद करने वाला, और सबसे बढ़कर जो दिलचस्प बात है और इसके जीनियस होने का सबूत है, इसके पास फ़िल्म बनाने का आइडिया तो था लेकिन पैसे नहीं थे कि वो कैमरा ख़रीद सके, क्योंकि कैमरा इंपोर्ट करना पड़ता था यूरोप से। लिहाजा इसने अपना कैमरा खुद बना लिया। आज ऐसे ही आदमी का जिक्र करेंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लें, लाइक ज़रूर करें। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरा ये चैनल है जोक तमाशा। माजी का ये गुमशुदा जीनियस पैदा हुआ 1890 में। इसका बाप कृष्णा जी एक बढ़ई था, मतलब लकड़ी का काम करता था। इसके अलावा वो मुसव्विर भी था और मुजस्मा साज भी था। नाम था इस बंदे का बाबू राव पेंटर। पेंटर क्यों कहते हैं वो आगे आपको मैं बताऊंगा। इसका वालिद बढ़ई था, कारपेंटर था जो लकड़ी का काम करता था, लेकिन वो बेहतरीन मुसव्विर भी था और बेहतरीन मुजस्मा साज भी। बाबू राव अपने बाप को देखता रहता था पेंटिंग करते हुए। स्कूल पढ़ता था। चौथी जमात के बाद इसने स्कूल छोड़ दिया और बाप के साथ काम करने लगा, लेकिन उसकी ज़्यादा तवज्जो होती थी मुजस्मा साजी की तरफ। उसने भी पेंटिंग शुरू कर दी, मुजस्मे बनाना शुरू कर दिए और अपने इस फ़न को अपनी नौजवानी में ही उरूज पर पहुंचा दिया। उसका एक कज़न था आनंद राव, वो भी इसी काम में दिलचस्पी रखता था। तो इनके एक दोस्त ने बुलाया इनको दिल्ली में। वो स्टेज ड्रामे करता था जिसके लिए सेट लगाना पड़ता था तस्वीरी शक्ल में। मसलन किसी घर का अगर मंज़र स्टेज पे दिखाना है तो पीछे घर की दीवारें, तस्वीरें वगैरह। जंगल है तो जंगल दिखाना है। तो उसने बाबू राव और आनंद राव को दावत दी कि मेरे साथ काम करो, पैसे भी कमाओ और शोहरत भी पाओ। दोनों रवाना हो गए। वहाँ बाबू राव ने बिलखुसूस, उसका काम बहुत नफीस था, बाबू राव ने उसके मिजाज के ऐन मुताबिक सेट डिज़ाइनिंग की। वो ड्रामे के स्क्रिप्ट के मुताबिक, माहौल के मुताबिक सेट बनाता था। तस्वीरें बनानी हो, मुजस्मा कोई साथ रखना हो, और पब्लिसिटी बोर्ड जिसमें आर्टिस्टों की तस्वीरें होती थीं, वो बड़ी खूबसूरती से और नज़ाकत से काम करता था। कुछ अरसे के बाद जब फिल्में बनना शुरू हुई तो आनंद राव और बाबू राव दोनों को ख़याल आया कि क्यों ना हम भी फिल्म बना लें। लेकिन उसके लिए कैमरे की ज़रूरत थी जो इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से। पैसे नहीं थे, काफ़ी महंगा आता था। तो बाबू राव ने कहा कि हम अपना कैमरा खुद बनाएंगे। क्या बात। आनंद राव ने भी उनकी बात की तायीद की, लेकिन चंद दिनों के बाद किसी पुरस्रार बीमारी की वजह से आनंद राव वफ़ात पा गया। बाबू राव को सदमा तो बहुत हुआ, उसका एक बाजू उससे जुदा हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने कैमरे पर काम शुरू कर दिया। कबाड़ियों से उसने न जाने कहाँ घूम फिर कर उसने कबाड़ियों से कैमरे के जो पार्ट्स होते हैं वो ख़रीदे, और फिर एक दिन उसने वीडियो कैमरा बना लिया जो रिकॉर्डिंग कर सकता था, और उसका अच्छा खासा रिज़ल्ट भी था। उसने फ़िल्म बनाने का सोच तो लिया था, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं था जिसके लिए वो आर्टिस्ट इकट्ठे करता, जिसके लिए वो सेट लगाता, पब्लिसिटी करता, तनख्वाहें देता।
دلی میں ایک طوائف تھی جو اس کی پرستار تھی، خاموش پرستار۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بابو راؤ فلم بنانا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، تو وہ پیسے لے کر پہنچ گئی اور 10,000 روپیہ بابو راؤ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بابو صاحب آپ فلم بنائیں، کامیاب ہوتی ہے ناکام کوئی بات نہیں۔ بابو راؤ بہت خوش ہوا۔ اس نے جتنے بھی آس پاس اسٹیج ڈرامے ہو رہے تھے اس نے بہترین ذہنوں کو منتخب کیا، اور 1918 میں کولہاپور میں اپنے شہر میں اس نے ایک فلم کمپنی قائم کر لی جس کا نام اس نے رکھا مہاراشٹر فلم کمپنی، اور 1920 میں اس نے اپنی پہلی فلم کا آغاز کر دیا۔ اس کی ٹیم میں بڑے نامی گرامی نام تھے جو بعد میں بڑے مشہور ہوئے۔ ان میں ایک تھے وی شانتارام، جنہوں نے اپنے دور میں بہت شاندار فلمیں بنائیں، بڑا زبردست ہدایتکار تھا وی شانتارام، اور یہ بھی دریافت تھی بابو راؤ پینٹر کی۔ پینٹر کا خطاب ان کو ملا ان کے کام کی وجہ سے، جبکہ ان کو مصور کا خطاب ملنا چاہیے تھا۔ بہرحال اسی نام سے یہ مشہور ہوئے اور آج تک اسی نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ اس نے جو پہلی فلم بنائی اس کا نام تھا سائے رندھری۔ اس فلم کی جو خاص بات تھی وہ تھے اس کے خوفناک مناظر، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس دور میں اس نے پکچرائز کیے کہ دنیا دنگ رہ گئی، اور اتنے ریئل مناظر تھے کہ سینما میں بیٹھے ہوئے لوگ، بہت سارے لوگ خوف سے چیخیں مارنے لگے۔ یہ واقعہ جب ہوا چیخیں مارنے کا تو گورنمنٹ نے اس فلم کو بین کر دیا۔ اگر اس فلم کو بین نہ کیا جاتا تو شاید یہ بابو راؤ کے لیے اتنی شہرت کا باعث شاید نہ بنتی، لیکن فلم بین ہو جانے کے بعد فلم کا ذکر تو کم ہوا، بابو راؤ کا ذکر ہر جگہ پر ہونے لگا، اور یوں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اخباروں میں اس کے لیے کالم لکھے جانے لگے اور اس کی تعریف کی جانے لگی، اس کی تصویریں چھپنے لگی۔ بابو راؤ کے کریڈٹ پر بہت کم فلمیں ہیں۔ وہ مخصوص طرز کی فلم بناتا تھا، کاسٹیوم فلمیں جس میں راجے مہاراجے ہوتے تھے، لڑائیاں، جنگیں، ہاتھی، گھوڑے، تلواریں، قلعے کی دیواریں، یہ سب اس کی فلموں میں ہوتا تھا۔ یہ اس کا مخصوص مزاج تھا، اس لیے اس کی فلمیں اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکیں اپنے سبجیکٹ کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے تھے، لیکن ٹیکنیکلی ان کی فلمیں بڑی شاندار ہوا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے نقاد سوچتے رہ جاتے تھے کہ ہم کیا لکھیں اس کے خلاف۔ ان کی پہلی فلم کی ہیروئنیں بھی تھیں، گلاب بائی اور انوسوٹیا بائی۔ حیرت کی بات ہے 1931 میں اس فلم کے 11 سال بعد جب دادا بھائی پھالیکے نے فلم بنانے کا اعلان کیا تو ان کو ہیروئن نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک ولاگ میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ کوشش کی، اشتہارات دیے، لیکن کوئی خاتون ہیروئن بننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجبوراً ان کو دادا بھائی پھالیکے کو ایک لڑکے کو ہیروئن بنانا پڑا، لیکن اس سے 11 سال پہلے جب اتنا ایڈوانس دور نہیں تھا، بابو راؤ نے کمال کیا کہ 2 لڑکیاں اس میں ڈال دیں، لیکن ان لڑکیوں کے ساتھ برا سلوک یوں ہوا کہ ان کے اپنے طبقے نے ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے بعد میں کسی لڑکی نے فلم میں کام کرنے کی ہمت نہیں کی۔ بابو راؤ ایک مردم شناس انسان تھے، چہرہ پڑھ لیتے تھے، چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ٹیلنٹ بھی وہ تلاش کر لیتے تھے، اور وہ آدمی جو بھی ہوتا تھا، جہاں سے بھی ہوتا تھا، جس مزاج کا بھی ہوتا تھا، اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے تھے۔ وہ بیک وقت فلموں میں کام بھی کرتے تھے، کیمرہ بھی چلاتے تھے، سیٹ ڈیزائننگ بھی خود کرتے تھے، پوری ٹیم کو اکٹھا بھی وہ کرتے تھے، اور پبلسٹی بھی وہ خود کرتے تھے۔ اس زمانے میں پبلسٹی اس طرح تو نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہے، پمفلٹ چھپوا کر وہ گاؤں گاؤں کریا وہ بانٹنے جاتے تھے۔ ان کی مشہور فلموں میں سنگھڑ، کلیان، خزینہ،
ستی پدمنی اور شیلا شاہ اس قسم کے نام کی کوئی فلم ہے. یہ 4 فلمیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فلمیں ہیں ان کے کریڈٹ پر. پھر ایک دن اچانک ان کے اسٹوڈیو کے، ان کی فلم کمپنی کے اس کمرے میں آگ بھڑک اٹھی جہاں ان کی یہ فلمیں رکھی ہوئی تھیں. تمام میٹیریل جل کر خاکستر ہو گیا. ایک فلم جو کہ ابھی زیر تکمیل تھی، اس کے بنے ہوئے پرنٹ بھی ضائع ہو گئے. دل تو بابو راؤ کا ٹوٹا، لیکن اس نے نہ کسی پر الزام لگایا نہ تقدیر کو کوسا. پھر ایک بار اٹھ کھڑا ہوا اور جو فلم تھوڑی بن گئی تھی اس کو دوبارہ سے اس نے سٹارٹ کیا اور فلم ریلیز کر دی. پھر آتا ہے 1931 کا زمانہ، جب بولتی ہوئی فلم ریلیز ہوئی تو لوگوں کی توجہ خاموش فلموں کی طرف جانا بند ہو گئی. بابو راؤ کے لیے یہ تبدیلی ہرگز قابل قبول نہیں تھی. اس کا خیال تھا کہ بولتی ہوئی فلموں نے خاموش فلموں کا حسن تباہ کر دیا ہے. وہ کہتا تھا کہ جو زبان ویڈیو کی ہوتی ہے وہ کردار اس میں جان نہیں ڈال سکتا. اس کا اپنا ایک خیال تھا. ادھر بولتی ہوئی فلمیں منظر عام پر آنا شروع ہوئیں تو بابو راؤ نے منظر عام سے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے اپنی فلم کمپنی کو تالا لگایا اور اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے. 4 سال تک وہ اپنے گھر میں ہی رہے. انہوں نے فلم بنانے کی کوشش نہیں کی، بس مجسمے بناتے رہے، تصویریں بناتے رہے. تو کچھ دنوں کے بعد جو ہی 4 سال گزرے تو کولہاپور کے راجا نے ان سے ملے. راجا نے ان کو بلایا یا خود ان کے پاس چل کر گیا اور اس سے کہا کہ یار تم اتنے ٹیلنٹڈ آدمی ہو، کیوں اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہو؟ جو دور ہے اس کے ساتھ چلو، دوبارہ سے فلمیں بناؤ. تو بابو راؤ نے ان کی بات مانتے ہوئے 2-3 فلمیں بنا ڈالی. زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں وہ. پھر انہوں نے ایک سماجی فلم بنائی. یہ فلم تو بالکل نہ چلی. تنگ آ کر بابو راؤ نے پھر سے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن گھر میں ہی 1954 میں دل کا شدید دورہ پڑا اور بابو راؤ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. تاریخ کے اوراقوں سے میں نے ایک بوسیدہ سا ورق آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے بابو راؤ پینٹر کے بارے میں. پتہ نہیں آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا یا کہ نہیں، لیکن کمال کا آدمی تھا. بڑا خوبصورت ذہن پایا تھا اس نے. اپنے دور کا جینیس تھا. صرف 4 جماعتیں پڑھا. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.